حیدر کے حوالے کی حیات و خدمات اور ان کے افسانوی مجموعے اور ناول وغیرہ کے بارے میں اہم جو ہے پوائنٹس سامنے رکھیں گے۔ قرۃ العین حیدر جو افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوئی اور ان کا انتقال جو ہے 2007 عیسوی میں ہوا۔ پیدائش 1927 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوئی اور انتقال 2007 میں ہوا۔ ابتدائی نام جو ہے ان کا نیلوفر تھا۔ قرۃ العین حیدر عرف عام میں عینی کے نام سے مشہور تھیں اور فرضی نام ان کا لالا رخ تھا۔ ابتدائی نام نیلوفر تھا، عینی کہلاتی تھی اور فرضی نام لالا رخ تھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن ضلع نہٹور بجنور ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن جو ہے ضلع بجنور ہے، ضلع نہٹور اور بجنور میں۔ قرۃ العین حیدر نے میٹرک کی تعلیم دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے حاصل کی تھی۔ قرۃ العین حیدر نے میٹرک کی تعلیم دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے حاصل کی۔ ایم اے انگریزی سبجیکٹ میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا۔ قرۃ العین حیدر کا خاندان تقسیم ہند کے بعد دسمبر 1947 عیسوی میں پاکستان ہجرت کر گیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا خاندان تقسیم ہند کے بعد دسمبر 1947 عیسوی میں پاکستان ہجرت کر گیا تھا۔ قرۃ العین حیدر تقسیم ہند کے بعد تقریباً 14 برس تک پاکستان میں مقیم رہیں۔ جب ملک کا بٹوارا ہوا تھا 1947 عیسوی میں آزادی کے بعد، تو وہ پاکستان چلی گئی تھیں اور وہاں انہوں نے 14 برس تک گزارے۔ اس کے بعد پھر ہندوستان آ گئی تھیں۔ قرۃ العین حیدر پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات میں انفارمیشن آفیسر 1950 عیسوی میں مقرر ہوئیں۔ قرۃ العین حیدر نے ٹیلی گراف اخبار لندن اور BBC لندن میں بھی ملازمت کی تھی۔ قرۃ العین حیدر نہرو کے کہنے پر 1961 عیسوی میں ہندوستان آئی تھیں۔ جو ہے پاکستان سے وہ اپنی والدہ کو لے کر کے علاج کے غرض سے لندن گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے ڈائریکٹ وہ ہندوستان آ گئی تھی۔ قرۃ العین حیدر 1964 عیسوی سے 1968 عیسوی کے دوران امپرنٹ ممبئی کی کیریئر ایڈیٹر بھی رہی تھی۔ قرۃ العین حیدر 1981 عیسوی سے 1982 عیسوی کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اور 1982 سے 1984 عیسوی تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کی وزٹنگ پروفیسر رہیں۔ قرۃ العین حیدر کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تخلیق میں رومانوی انداز ملتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 7 سال کی عمر میں کارٹون نامی کہانی لکھ کر کیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ ایک شام ہے۔ ان کے اب انعامات و اکرامات جو ان کو ملے ہیں ان دیکھتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کو ان کے تیسرے افسانوی مجموعے پت جھڑ کی آواز پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1967 عیسوی میں ملا تھا۔ پہلا ان کا جو تیسرا افسانوی مجموعہ ہے پت جھڑ کی آواز، اس پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1967 عیسوی میں ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر کو پدم شری کا قومی اعزاز 1984 عیسوی میں ملا۔ قرۃ العین حیدر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا۔ انہیں غالب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اور گیان پیٹھ ایوارڈ سے 1990 عیسوی میں نوازا گیا۔ پدم بھوشن سے 2005 عیسوی میں نوازا گیا۔ اب ان کی تصانیف میں سب سے پہلے ناول ہم ان کے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے پہلے ناول اور دوسرے ناول جتنی بھی ناول انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلا ناول ہے ان کا میرے بھی صنم خانے، 1949 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ پھر دوسرا ہے ان کا سفینہ غم دل، آگ کا دریا، 1959 عیسوی میں۔ اب آخری شب کے ہمسفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم۔ ان کا جو ناول ہے سیتا ہرن، چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، دلربا، فصل گل آئی یا جل آئی۔ ناول جو ہے ان کا سیتا ہرن، چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، دلربا، فصل گل آئی یا جل آئی۔ اور ان کے افسانوی مجموعے دیکھتے ہیں۔ ستاروں سے آگے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے، جو 1949 عیسوی میں انہوں نے لکھا۔ شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز 1966 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا اور 1967 عیسوی میں اسی افسانوی مجموعے پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ روشنی کی رفتار 1982 عیسوی میں۔ جگنوؤں کی دنیا
یہ ان کے تمام افسانوی مجموعے ہیں۔ ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا، یہ تمام قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کا جو رپورتاز کا مجموعہ ہے وہ کوہ دماوند 6 رپورتاز کا مجموعہ ہے، اور ستمبر کا چاند یہ بھی ان کے رپورتاز کا مجموعہ ہے۔ ستمبر کا چاند، کوہ دماوند۔ ان کا ناول جو ہے مشہور و معروف ناول آگ کا دریا۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے شعر کے ایک مصرعے کا ٹکڑا ہے۔ جو جگر مراد آبادی کا جو شعر ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اسی کا جو ایک ٹکڑا ہے، اسی سے ناول کا نام جو ہے انہوں نے لیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں شعور کی روکی تکنیک کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں شعور کی روکی تکنیک کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ناول آگ کا دریا 30% شاعری ہے اور 70% نثر۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ناول آگ کا دریا 30% شاعری ہے اور 70% نثر۔ ناول آگ کا دریا کے شروع میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم ہے۔ ناول آگ کا دریا کے شروع میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم ہے۔ آگ کا دریا کا عینی یعنی قرۃ العین حیدر نے انگریزی میں ترجمہ دی ریور آف فائر کے نام سے کیا تھا۔ ناول کی ابتدا اب سے 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے۔ ناول کی ابتدا اب سے 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں ایک واقعہ نہیں بلکہ جنم جنم کی تسلسل کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں ایک واقعے کو نہیں بلکہ جنم جنم کی تسلسل کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول جو ہے 5 حصوں میں تقسیم ہے اور 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ پورا ناول جو ہے آگ کا دریا، اس میں پورے ٹوٹل 5 حصوں میں منقسم ہے اور 101 ابواب ہیں۔ ناول آگ کا دریا میں 4 مرکزی کردار ہیں: گوتم، ہری شنکر، چمپا، کمال۔ باقی اور بھی چھوٹے چھوٹے کردار ہیں، لیکن یہ 4 کردار مرکزی کردار ہیں جو ہر باب میں منظر عام پر آتے رہتے ہیں: گوتم، ہری شنکر، چمپا اور کمال۔ کمال جو ہے ابو المنصور کمال الدین ان کا پورا نام رہتا ہے۔ قرۃ العین حیدر آگ کا دریا کی وجہ تصنیف بتاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے آگ کا دریا ان کا جو مشہور و معروف ناول ہے، اس کی وجہ تصنیف یعنی تصنیف کرنے کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ ملک کیوں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم تاریخی حیثیت سے ناگزیر تھی۔ اس سوال نے مجھے فلسفہ تاریخ کی سمت کھینچا۔ اس کا جواب دینے کی کوشش میں ایک ناول آگ کا دریا لکھا۔ دریا کو زمانے کا سمبل بنا کر میں نے 3000 سال کی پھیلی ہوئی اور الجھی ہوئی ہندوستانی تاریخ میں سے ہندوستانی شخصیت کی عظمت کو گرفت میں لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کی وجہ تصنیف یہ بتائی کہ ملک کیوں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم تاریخی حیثیت سے ناگزیر تھی۔ اس سوال نے مجھے فلسفہ تاریخ کی سمت کھینچا۔ اس کا جواب دینے کی کوشش میں ایک ناول آگ کا دریا لکھا۔ دریا کو زمانے کا سمبل بنا کر میں نے 3000 سال کی پھیلی ہوئی اور الجھی ہوئی ہندوستانی تاریخ میں سے ہندوستانی شخصیت کی عظمت کو گرفت میں لانے کی کوشش کی۔ یہ جو ہے ان کا قرۃ العین حیدر کی حیات و خدمات اور ان کے اہم ناول آگ کا دریا کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔